बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इलेक्शन जो कि ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त पे जबकि अवाम में मायूसी है और अवाम समझते हैं कि जो हुकूमत उनके ऊपर मुसल्लत है वो उनकी चॉइस की नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि दो प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं उनमें केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिनके 90 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद उनका वहां पे रहने का आईनी जवाज कोई नहीं होगा। सो इस वजह से कुछ आईनी मुश्किलात और इस वक्त इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जहां अवाम के अंदर बहुत सारे तफक्कुरात मौजूद हैं मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के मामलात को आगे चलाने के लिए, क्योंकि पहले ही हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। महंगाई बेपनाह बढ़ गई, आपने देखा कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अभी कराची से खबरें हैं, लोगों ने होटल लूटने शुरू कर दिए, यंग नौजवानों ने होटल लूटे। और वहां पे कहानी ये थी कि उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं और आप होटलों में बैठ के ऐश कर रहे हैं। कहते हैं कि पुलिस ने वहां पे 21 लोग पकड़े हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो बनता जा रहा है, और हमने देखा कि आटे की लाइनों में लगे हुए लोग किस तरह धक्के खा रहे हैं। आटा तो वो ऐसा जो कि खाने के काबिल नहीं, लेकिन एक 5-7 किलो के थैले को लेने के लिए कई लोग अपनी जानें गंवा बैठे। तो हालात तो बहुत खराब हैं। इनको मजीद खराब होने से बचाने के लिए जरूरी था कि मुल्क के अंदर इख्तलाफी मामला जो है इनको ख़त्म किया जाए, उसमें खुसूसी तौर पे इलेक्शन इस वक्त, जो कि इस हुकूमत ने बारहा वादा किया था कि हम अगर दो असम्बलियाँ ये पीटीआई डिसॉल्व कर देती है तो हम फौरन इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन आज वो अपने अल्फाज पे कायम नहीं है। चुनांचे इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, असम्बलीज डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन में। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी अलाउ किया कि अगर 90 दिन से थोड़ा आगे कुछ और दिन लेने पड़े, कि मजबूरी आपकी कि आपका इंतजामात वगैरह करने में कोई दुश्वारी है, तो वो थोड़ा बहुत रद्द-बदल किया जा सकता है। अब उसकी कोई सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि जो इलेक्शन की डेट दी गई है वो 8 अक्टूबर यानी 5 महीने मजीद डिले कर दिया गया। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने चुनाचे प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने यही प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है केपीके की और पंजाब की, उनको हदायत दें कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ तावन करें और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे आइन में दी हुई मुद्दत के मुताबिक करवा लिया जाए। उन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये एक अदालत के हुक्म की वायलेशन होगी। चुनाचे इस पे तौहीन अदालत का किस्सा भी खड़ा हो सकता है, जो कि एक हुकूमत के लिए मसला बनेगा। दूसरी तरफ ये है कि एक आइनी बहरान भी मौजूद है, और इसमें ये बहरान जो है वो कोई बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है। प्रेसिडेंट ने अपने खत में ये भी कहा कि ये जो डेट दी गई है 8 अक्टूबर की, ये किसी भी सूरत में किसी भी ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत लगती है, ना ही आइन के तहत है। ये खत जो है 2 दिन बाद ही इनिशिएट हुआ, आपने सुना ही है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की डेट का जब कहा, यानी 5 महीने की डिले की बात की, तो 2 दिन बाद ही सदर ममलिकत ने यह खत लिखा। और ये जो डिले है इलेक्शन में, पीडीएम की 13 पार्टियां वो तो गालबन इस पर मुत्तफिक होंगी, क्योंकि वो तो अपने इस गैर मकबूल गैर आइनी जो उनकी हुकूमत है उसको वो तूल देना चाहते हैं जितना भी दे सकें। लेकिन लाजमन दूसरे हलकों में इसके ऊपर बड़ा इस्तराब पाया जाता है। पीटीआई ने खास तौर पे इस सूरत हाल को बड़ा कंडेम किया, और उन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह अपने जो थे उनसे मशावरत के बाद बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सदर मुमलिकत ने अपने खत में यह भी कहा कि जो इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स एहतजाज या कुछ अपना अपना मौकफ देने की बात करते हैं, या कोई जर्नलिस्ट अपना मौकफ देने की बात करता है, तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल
اور طاقت کا بیجا استعمال اور اس صورتحال سے کہیں زیادہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا، صدر پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا کہ آپ ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس طرح کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان کو روکیں۔ انہوں نے یہ بھی اس میں ذکر کیا کہ یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا ہیومن رائٹ کا جو انڈیکس ہے اس میں ہم 10 نمبر اور نیچے چلے گئے ہیں، یعنی اگر 180 ملک ہیں تو اس میں ہم اور نیچے آ چکے ہیں 10 نمبر۔ نتیجہ یہ کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ تمام ادارے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھرپور مدد کریں، یعنی ان کے خیال کے مطابق کوئی ادارہ انکار نہیں کر سکتا جب اس کو الیکشن کمیشن حکم دے کہ آپ ہمیں آروز مہیا کریں گے یا الیکشن کروانے کے لیے مختلف جگہوں پہ عملہ مہیا کریں گے یا سیکیورٹی وغیرہ دی جائے گی، تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کا آرڈر بائنڈنگ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی جہاں ہر کسی نے بڑی آسانی سے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، اور پیسے موجود ہیں اور ہر قسم کے اللہ تعالی کام کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں لیکن الیکشن کروانے کے لیے نہیں۔ دوسری طرف کے پی کے گورنر نے بھی خط لکھا اور انہوں نے بھی 8 اکتوبر کے الیکشن کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی میں نے الیکشن کی جو ڈیٹ دی تھی اس کو بھول جائیں، اور الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو چاہے کریں اور جب جی چاہے الیکشن کروا لیں، اگر آپ 8 اکتوبر کو کروانا چاہتے ہیں 8 اکتوبر کو کروا لیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے ایک واقعہ جو بھی ہوا جس میں کہ برگیڈیئر مصطفیٰ کمال شہید ہوئے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کا سہارا لیتے ہوئے انتہائی تشویش کا اظہار کیا کہ بہت برے حالات ہیں ملک میں اور دہشت گردی اتنی زیادہ ہے کہ ہم الیکشن کروا نہیں سکتے۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں دہشت گردی 2013 اور 18 کے الیکشن میں تو اس سے کہیں زیادہ تھی، لیکن بصورت چونکہ یہ حکومت اپنی شکست سے خوف زدہ ہے، یہ 13 پارٹیاں مل کے بھی ایک پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سک رہی اور ہر طرح کے جائز ناجائز حربے استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن سے جان چھڑائی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا وقت گزرے گا پاکستان کے عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ میں سن رہا تھا ابھی شاہد خاقان عباسی کا ایک انٹرویو جو ایک اینکر کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن چینل پہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج اتنی ہماری جو پاپولیرٹی اتنی کم ہو چکی ہے اور لوگ اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ اگر ہم باہر پبلک میں جائیں تو لوگ ہمیں جوتے ماریں گے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جوتے مارے نہ مارے لیکن ڈیفینیٹلی اس حکومت کو شکست اپنی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ کب تک بچ سکیں گے اللہ بات بہتر جانتا ہے، لیکن بہر صورت ان کی پوری کوشش ہے۔ اب اس میں جو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آئندہ بھی ایسے ہیلے بہانے تسلیم کرے گا کہ جناب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اس لیے کہ فلاں نے کہا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فلاں نے کہہ دیا کہ سیکورٹی نہیں ہے، فلاں نے کہہ دیا کہ عملہ نہیں دے سکتے۔ پھر جمہوریت کو خیر بات کہیں، اس کو لپیٹیں اور اپنے گھر جائیں، آرام کریں، جو بادشاہت یہاں پہ قائم ہوتی ہے وہ چلنے دیں۔ یہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کو یہ قبول ہے۔ پھر اسی طرح ہیومن رائٹس کا جو قصہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ آپ پاکستانیوں کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے بھارتی فوج کشمیر میں لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیے جگہ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے ایک محبت اور احترام پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک روا رکھتے ہیں، نہ کہ ایسا سلوک ہو جو کہ بالکل حکومت اور ان کے درمیان ایک خلیج حائل کر دے۔ سو یہ تباہی جو حکومت کر رہی ہے اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی اپنا بیان دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر جیل میں ڈال دیا، جو ایک امریکن میڈیا سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تو تب بھی کوئی بات نہیں، میری پارٹی کی پاپولیرٹی ہے، میں الیکشن جیتوں گا۔
یہ اس طرح کے دعوے اور پھر اس کے بعد عوام کا موڈ اور عوام کا رخ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس سے پی ڈی ایم کی جان جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اسی طرح کے حالات کو چلتا رکھیں گے؟ افسوس سب سے زیادہ مجھے اس بات پہ ہوا کہ صدر مملکت، جو کہ سب سے بڑا ایک آئینی عہدہ اس ملک کا سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خط کے جواب میں بجائے اس کے کہ ایک مہذب قسم کا قانونی دلائل کے ساتھ جواب جاتا، رانا ثناء اللہ نے انتہائی بھونڈا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ کیا یہ جواب مناسب ہے؟ یہ میں سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں۔ میں نے ویسے تو کبھی بھی رانا ثناء اللہ کے منہ سے کوئی اچھی بات توقع نہیں کی، لیکن پھر بھی پاکستان جو بھی ہے، پاکستان میں صدر یا جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں، وہ سب جب تک اس عہدے پہ ہیں، ان کا آئینی احترام رکھنا میرا خیال ہے ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔